السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اچھی طرح انشاءاللہ کہانی سمجھ میں آئے گی۔ یہ کہانی صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح صحیح ابن حبان وغیرہ دیگر سنن کی کتابیں موجود ہے، جس کی تفصیل آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، ثواب کا کام ہے۔ چلے اس نئی کہانی کو سنتے ہیں۔ اس کہانی کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا، اے بلال مجھے بتاؤ، ایسا کون سا بہترین اور افضل عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ کیونکہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پہلے بتا دوں کہ انبیاء کرام کا خواب یہ برحق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یہ ایک وحی کی شکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ جنت میں میں نے تمہاری جوتوں کے پھٹپھٹاہٹ سنی، تمہارے چلنے کی، تمہارے حرکت کی مجھے آواز سنائی دی۔ تو وہ کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے مجھے بڑی امید ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے کہ اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نتیجہ دے گا، پھل دے گا اور بہت اجر و ثواب دے گا۔ دن کے اگر کسی حصے میں یا رات کے کسی حصے میں اگر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، تو میں فوراً وضو بناتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو مجھے ہمت دیتا ہے، جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں نفلی نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اس کا جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ یہ کہانی یہی ختم ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں 3 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات، ہمیں اس کہانی سے وضو بنانے کے بعد نفلی نماز پڑھنے کی مشروعیت کے بارے میں پتہ چلا، اس کے جواز اور اس عمل کے جواز اور اس عمل کی فضیلت کے بارے میں ہمیں علم ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محدثین اور فقہاء کرام کے یہاں یہ عمل یعنی وضو بنانے کے بعد نفل نماز پڑھنا، نفلی نمازیں پڑھنا، یہ علماء کے نزدیک سنت الوضو یا تحیۃ الوضو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی نیکی کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی عمل کو چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے سڑک پہ سے کانٹا ہٹانا، کسی رنجیدہ شخص یا کوئی غمگین ہے اس کے سامنے مسکرا کر بات کر لینا، یا اسی طرح وضو بنا کر نفلی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، تو یہ سب چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، اس طرح کے اعمال کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی عمل میں سے کوئی چھوٹا سا عمل ہمارا قبول فرما لے، اس کو قبولیت سے نوازے، اس کو پسند کر لے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ تیسری بات، اس وقت اکثر ممالک میں، اکثر ملکوں میں ایک مہم بلیک لائیوز میٹر، کالے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اس طرح کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایک نعرہ دیا جا رہا ہے، ہر طرف مظاہرات ہو رہے ہیں، دھرنے پر دھرنا دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ کالے لوگوں کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں۔
جبکہ اگر ہم 1450 سال پہلے دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام، مذہب اسلام، ہمیں 1450 سال پہلے ہی رنگ کو لے کر بھید بھاؤ کرنے سے منع کیا ہے، روکتا ہے. کالے گورے کے بارے میں ہمیں تعصب کرنے سے روکا ہے. اسلام میں کالا ہو یا گورا، عرب ہو یا عجم، سب لوگ برابر ہیں. اللہ رب العالمین رنگ کو دیکھ کر نہیں، عمل کو دیکھ کر، اس کے تقوی کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. نیکی کرنے والا خواہ گورا ہو، سفید جلد والا ہو یا کالا ہو، سیاہ فام ہو، اللہ رب العالمین سب سے محبت کرتا ہے. جو بھی شخص نیک عمل اور جس کے اندر پرہیزگاری تقوی ہے. سب کی جان کی قیمت ہے، خواہ وہ گورے کی جان ہو یا کالے کی جان ہو، دونوں لوگوں کی جان کی قیمت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک کالے شخص تھے، بہت کالے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسا چھوٹا سا عمل کیا، ایسے چھوٹے عمل کا اہتمام کرتے جو اللہ کو بہت پسند آیا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ. ھذا اللہ اعلم. یہ کہانی کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہمیں اور کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.